آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا۔ مشن کا ایگزام جب اخبار میں اناؤنس ہوئے تو میں نے فارم بھیجا، تو کرتے کرتے میں 4 نمبروں سے رہ گیا، اور غریبی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت 40,000 روپیہ مانگ رہے تھے، میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں اس میں میری نعت اور تلاوت کا وہ مجھے زیادہ تر انوائٹ کیا جاتا تھا کہ آپ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی میری دلی ایک نعت جو میں نے فرسٹ ٹائم پڑھی تھی
چیف جسٹس کے پروگرام میں اور ہمارے بار میں بھی کہ اس وقت بڑا دورہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے تھے. تو ہمارے ڈسٹرکٹ بار روم کے کلب میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں چیف جسٹس اور وزیر اعلیٰ اور اسی طرح بہت سے منسٹر بھی تھے. تو اس میں نے یہ نعت پڑھی تھی. میں آپ کے سامنے نعت پیش کرتا ہوں. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا. ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ. دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے. دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے. ہونٹوں پہ ہیں فریادیں حالت ہے فقیرانہ. ہونٹوں پہ ہیں فریادیں حالت ہے فقیرانہ. جی چاہتا ہے میں ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں. جی چاہتا ہے میں ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں. وہ دیکھ کے فرما دے دیوانہ ہے دیوانہ. وہ دیکھ کے فرما دے دیوانہ ہے دیوانہ. جی چاہتا ہے میں ان کو تحفے میں بھیجوں آنکھیں. جی چاہتا ہے میں ان کو تحفے میں بھیجوں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ. درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وکالت سے پہلے جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا
1983 میں میں نے میٹرک کی ہے، اور اس کے بعد مجھے تعلیم کا شوق جنون تھا۔ میں نے ماسٹر پول سائنس میں کیا، اس کے بعد اسلامک میں نے کیا، اور اسلامک میں بھی میں نے اپنے پیارے استاد محترم مولانا عبدالباری صاحب مکی مسجد سلاٹ کے خطیب ہیں، اور عرصہ 60 سال سے وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور انہیں کے ساتھ میری لگن تھی، اور ادھر سے میں نے فقہی اور شرعی مسائل بھی پوچھے، اور کرتے کرتے انہیں کی یہ رغبت تھی کہ میں نے اسلامک اسٹڈی میں بھی ماسٹر کیا، اور یہاں تک کہ کرتے کرتے اتنا شوق تھا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ قرآن کے ترجمے کو بھی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، فقہی مسائل بھی کچھ اچھی طرح سمجھنے کی آپ نے کوشش کی، تو آپ کو آ رہے ہیں، تو آپ کا شوق جو ہے وہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں قانون کی تعلیم حاصل کروں۔ تو میں نے ان کو آگے سے اپنے استاد صاحب کو جواب دیا، مجھے شوق تو یہ ہے کہ میں لیکچرشپ میں بن جاؤں، اور میں ایم اے جو اسلامک کی ہے میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں، کہیں بھی پڑھاؤں۔ تو پبلک سروس کمیشن کا ایگزام جب اخبار میں اناؤنس ہوئے تو میں نے فارم بھیجا، تو کرتے کرتے میں 4 نمبروں سے رہ گیا تھا، اور غریبی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت 40,000 روپیہ مانگ رہے تھے، میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، بس پھر واپس آ گیا۔ پشاور جانا بھی اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا، صبح جاؤ اور 4-5 گھنٹے کے بعد ادھر پشاور پہنچتا تھا، لینگویج کے بھی مسئلے تھے، بہت مسائل تھے، بہرحال کرتے کرتے پھر واپس آ گیا، اور پھر میں نے ایبٹ آباد میں داخلہ لے لیا۔ میری تمام جو تعلیم ہے اور جتنی بھی میری کاوش تھی، بڑا اسٹانش ہے میرے لیے بھی، اس بات کو میں آج ایکسپوز کر رہا ہوں، میں نے کالج کا منہ نہیں دیکھا، جبکہ میں نے 3 ماسٹر کیے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میں نے ٹیوشن سینٹر سے لے کر لا کالجز میں پڑھایا ہے، لا کے اسٹوڈنٹ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ٹیوشن سینٹر میں میں نے 500 روپیہ ایک اسٹوڈنٹ کی فیس لے کر، یہ 15 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، اور اس میں جو معاون جو میرے ساتھ تھے وہ ہمارے یہ نیشنل ٹیوشن سینٹر کے، نام مجھے اس وقت بھول گیا ہے، بہت نامی گرامی MSc ہیں وہ، تو ان کے سینٹر سے میں نے ان کی جو ہے خدمات بھی حاصل کی، اور ان کا اپنے سر پر ہاتھ بھی رکھوایا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ نئے نئے دن تھے میرے جب میں نے لا میں ایجوکیشن مکمل کی، تو میری ایگو یہ تھی کہ میں پینٹ اور کوٹ اس طرح نہیں پہنتا تھا جو یونیفارم کا ہے، تو مجھے دوست کہا کرتے تھے قاسم گور پینٹ کوٹ، میں کہتا ہوتا نہیں یہ پینٹ کوٹ نہیں پہننا، جب تک میرے LLB میں میری ڈگری مجھے ملے گی تو پھر میں کالا کوٹ کالی ٹائی اور یہ پہنوں گا۔ اور میں نے سارے یعنی MA ماسٹر ان ایڈوانسلی 2 سال کے ہوتے ہیں یہ ماسٹر، کرنے کے بعد بھی جب میرا 3 سال کا یہ کورس LLB کا ہوا تو میں نے پینٹ کوٹ کالا پہنا، اور میرا دل مطمئن ہوا، اور پھر یہاں پر میرے انتہائی رسپیکٹیبل اور سینئر کونسلز نیملی مسعود تنولی صاحب میرے استاد محترم ہیں، اور انہوں نے دست شفقت کے ساتھ، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یعنی وکالت اپنی کے کام میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ بھی مجھے LLB سے پہلے بھی پڑھایا، اور بعد میں بھی میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا، اور اس طرح کرتے کرتے میں نے اپنی یہ شوق کو پورا کرتے کرتے، اور اللہ کے فضل سے آج میں 17-18 سال کے ساتھ اپنی پریکٹس کر رہا ہوں ہائی کورٹ کی، اور ہائی کورٹ کی باڈی میں بھی میں رہا ہوں، اور اسی طرح ایک دفعہ میں نے نائب صدر کا بھی وہ کیا، ڈسٹرکٹ بار میں الیکشن تقریباً 15-20 ووٹوں سے میں رہ گیا تھا۔ بہرحال یہ ساتھ ساتھ یہ شوق تھا تعلیم اسلامی کے ساتھ ساتھ شغف تھا تلاوت کا، نعت کا، نعت میں بچپن سے پڑھتا ہوں،
تو آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج میرے صحافت کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے مجھے مدعو کیا. بڑے وقت سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، وقت نہیں تھا، مگر آج اچانک جو ہے ایک پروگرام میں مجھے نکال کے بلائے ہیں، اور میں نعت کی انہوں نے میری نعت سنی ہوئی تھی. ہائی کورٹ کے پروگرامز میں، بہت سے پروگراموں میں نے تلاوت اور نعت پڑھی ہے، یہاں تک کہ چیف جسٹس کے پروگرام طریقوں میں بھی میں نے نعت پڑھی ہے، اور ڈسٹرکٹ بار کے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں اس میں میری نعت اور تلاوت کا وہ مجھے زیادہ تر انوائٹ کیا جاتا تھا کہ آپ نعت پڑھیں. کیونکہ نعت کے بہت سے جو ہے سیرت النبی کے حوالے سے ان کی سیرت پر یہ بات ہے، ان کی تعریف ہے، اور جو بھی نعت پڑھتا ہے وہ نبی پاک کی سیرت کو بیان کرتا ہے. اور اسلام میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اسلام میں بخل کو جائز قرار دیا گیا ہے. اگر میں اچھی نعت پڑھتا ہوں، ٹیلی ویژن پر نعت اچھی پڑھتے ہیں تو شغف حاصل ہوتا ہے، تو شوق کے ساتھ جو بخیلی حاصل ہوتی ہے، میں بھی اسٹیج پر جاؤں، یہ بچہ پڑھ رہا ہے، میرے ساتھ کا پڑھ رہا ہے، تو یہ نبی پاک اور حدیث میں آتا ہے، اس میں بخل جو ہے وہ ایک نیکی ہے. اور بلڈنگوں میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ، پیسے روپے میں نہ الجھاؤ، وہ بخل جو ہے وہ گناہ ہے. تو اسی سلسلے میں ایک نعت کے چند اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دودھ طائر سدرا حضور جانتے ہیں، دودھ طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے کہ اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، کہ اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے بھی پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے بھی پڑھو درود ان پر. تمام دیر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دیر کا نقشہ
حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش محلہ، حضور جانتے ہیں۔ گو کہ نعت جو ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ایبٹ آباد میں کسی ایج کا ڈٹرمن نہ کرتے ہوئے نعت خوانی کے مقابلے ہونے چاہیے۔ سیرت النبی میں جن لوگوں کے مقابلے ہوتے ہیں وہ تو ایک ایج کی بات ہوتی ہے، بچوں کو بوسٹ اپ کرنا ہوتا ہے، ان کے فیچر کے لیے بھی ہے، اسلامی تعلیمات کے لیے بھی ہے، اور جتنا بھی اللہ کا نام بلند ہو کم ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا اس میں ایج کے متعلق ایگزام کے لیے یا مقابلوں کے لیے ہونا چاہیے، مگر میں یہ کہوں گا اس کے لیے ایج ڈٹرمن نہ ہو، والنٹیئرلی پروگرام ہونے چاہیے سیرت النبی کے حوالے سے۔ اور جب عید میلاد النبی آتی ہے تو ہر مسلمان کے لیے یہ خوشی کی لہر بھی ہے، غمی کا سماں بھی ہے، تو اس میں خوشی کے لیے نبی پاک کی سیرت ہے اور غمی کے لیے بھی ان پر درود و سلام ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا جب بھی یہ پروگرام ہوں تو بغیر کسی عمر کے یہ ہونے چاہیے، اور ایبٹ آباد کی سرزمین پر اچھے موسموں کا گہوارہ ایجوکیشن کا فاؤنٹین ہے اور علم کا یہ مانا ہوا ہزارہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہونے چاہیے، اور ایج کو ہٹا کر وہی ہمارے جو استاذہ اکرام جو نعت کے حوالے سے بچوں کو تیار کرتے ہیں، کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہوں۔ ایبٹ آباد میں وہ جو کونسل بنی ہوئی ہے، میری ان سے بھی استدعا ہے کہ جب بھی ہو تو یہ جنرلی لکھا کریں، مگر ایک ادب کے ساتھ اس کا پروگرام ہو، اور پروگرام ہونے کے بعد وہ مثال کے طور پر میری ایج ہے 50 ہے یا 50 سے کم ہے یا اوپر ہے، وہ والی ایج والے لوگ الگ کر دیں، اور اسی طریقے کے ساتھ جب بھی وہ اپنی اپلیکیشن یا اپنا نام لکھوائیں ساتھ ایج لکھوا دیں، ساتھ اپنا نام لکھوا دیں۔ جب اس طرح کی آئیں گے تو ان کو الگ ایک 10 آدمی کا گروپ بن جائے، اسی طریقے بچوں کا گروپ بن جائے، ایک کرتے کرتے ایک دن کی محفل ہو۔ پھر یہ دین اسلام کا یہ شعار بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ہے خدمات کو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اس میں زیادہ شغف حاصل ہو، اور کچھ نامی نل سے انعام رکھ دیے جائیں۔ مثال کے طور پر میں اپنا نہیں کہتا، کوئی اور سوسائٹی کے ساتھ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پولیس کے کنسٹیبل ہیں، پولیس کے آفیسر ہیں، آرمی کے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے تو صرف لباس کی ضرورت تو وہ نہیں ہے کہ وہ والا یونیفارم ہو، وہی یہ سفید کپڑے ہوں یا کوئی اس طرح کا کیجول لباس ہو، آئیں وہ پروگرام کریں اور ان کے حوالے سے ان کو انعام دیے جائیں۔ اور یہ والا جو ہوگا پروگرام، آئی ہوپ فل کہ یہ اتنا آگے جائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ عید میلاد النبی بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کا نہیں ہوتا تو دن میں پروگرام ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اچھی بات ہے کہ بچوں میں ہو۔ تو میری بھی یہ گزارش ہے ان ہمارے بزرگوں سے، استاذہ سے، اور جو محبت رکھنے والے ہیں عید میلاد النبی کے حوالے سے نعت خوانی کے پروگرام کرتے ہیں، تو وہ اس میری ایک التجا ہے، اس پر بھی عمل کریں تو بہت اچھا ہوگا۔